یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ تھا نا یہ 125 ارب روپے کا تھا. ایک فارسٹ آفیسر نے اپنے گھر کے زیورات بیوی کے لا کے 6 تولے بیچے اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. ایک این جی او کے بندے کو رکھ لیا جس کو پتہ ہی نہیں اس وقت جو نیشنل پروجیکٹ. پہلا بھی فارغ، دوسرا بھی فارغ، تیسرا بھی ماشاءاللہ ان کو کک پتہ نہیں. 30 سے 35 ارب روپے جو ہیں لائبلٹیز کے ہیں. مطلب ڈیفالٹر ہے یہ، وہ بلین ٹری پروجیکٹ. ہاں، جتنی بھی کلائمیٹ چینج کی جو تھریٹس ہیں یا جتنی بھی سنگین صورتحال ہے اس سے یہی بچا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رانا خالد قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھٹی. ممتاز بھٹی اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، اینکر ہیں، اور سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. آج ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ 10 بلین جو ٹری پروجیکٹ ہے، عمران خان کا فلیگ شپ پروجیکٹ، جی ہاں، عمران خان کا وہ پروجیکٹ جس کے اوپر وہ ہمیشہ ناز کرتے رہے، وہ پروجیکٹ اسکینڈل کی زد میں ہے، وہ اسکیم میں بدل چکا ہے. ممتاز بھٹی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. یہ آج وہ اسکینڈل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ تھا اس میں کیا اسکینڈل آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کیا ہے اصل میں، وہ ابتدائی طور پر وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں، یہ پوری ہمارے ناظرین کے لیے ذرا. اچھا ران صاحب، سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آج کل سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو تھریٹس ہیں وہ آ رہے ہیں، اور موسم تبدیلی کے جو دنیا بھر میں تو بہت سیریس لیا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں تو سیریس نہیں لیا جا رہا. اس کے باوجود بھی چلو یہ جو ہے نواز شریف نے شروع کیا تھا گرین پاکستان کے نام سے پروگرام. اس کے بعد پھر عمران. اچھا ایک منٹ رکیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 10 بلین سونامی کے نام کا یہ جو پروجیکٹ، جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، وہ اصل میں وہ نواز شریف کے پروجیکٹ کو انہوں نے آگے نیا نام دیا تھا. ہاں، وہ نواز شریف صاحب نے کنٹری وائڈ جس کو شروع کیا تھا لیکن اس میں بجٹ کم تھا تو انہوں نے آ کے اس کو 10 بلین بھی کیا، بجٹ بھی زیادہ کیا، اور ان کا جو PC1 بنا تھا اس سے بہتر بنا تھا اور اس پہ بڑے لیول پہ تھا ایک. اوکے. اچھا، جب انہوں نے شروع کیا تو یہ جو ٹوٹل پروجیکٹ تھا نا یہ 125 ارب روپے کا تھا. اوکے، ٹھیک ہے. 125 ارب روپے انہوں نے 4 سال میں ریلیز کرنے تھے. اوکے. اور اس کے اگینسٹ 10 ارب درخت لگانے تھے پورے پاکستان، 4 صوبوں میں، AJ کے اور گلگت بلتستان. 125 ارب روپے میں 10 ارب درخت لگنے تھے. 10 ارب درخت، ٹھیک ہے. اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ بھی تھا اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ بھی تھا. ساری بات ہے، تنخواہیں سیلری چلیں جی. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، اب 4 سال چلا پروگرام. اور اس کی ہارڈ لک دیکھیں پروگرام کی. جب یہ سٹارٹ ہوا، اس کی لانچ KP سے ہوئی تو انہوں نے افتتاح تو کر دیا لیکن اس کے بعد 10 مہینے تک فنڈز نہیں دیے. اچھا، افتتاح کے بعد 10 مہینے تک وہ فنڈ کے بغیر جو ہے نا وہ فنڈز کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کام شروع کریں، ہم آپ کو 2 مہینے بعد کر دیں گے. 2 مہینے دیکھا، 3 مہینے دیکھا، پھر صورتحال یہ بنی کہ جو مزدور تھے اب لیبر کتنی دیر سفر کر سکتی ہے، تو لیبر جھگڑے شروع ہو گئے. لیبر نے کسی فارسٹ آفیسر کو کوئی موٹر سائیکل لے کے گیا، کوئی گائے کھول کے لے گیا، کوئی یہ. اچھا، یہ آپ ابتدا کی بات کر رہے ہیں؟ ابتدا کی بات کر رہا ہوں جب 10 مہینے ہوئے تھے اس پر. اچھا، تو تب یہ پوزیشن تھی کہ وہ جنہوں نے وہ جو مزدور تھے وہ کسی گائے لے گئے، بھینس لے گئے، موٹر سائیکل لے گئے، وہ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پیسے پورے کریں. بلکہ ایک فارسٹ آفیسر نے اپنے گھر کے زیورات بیوی کے لا کے 6 تولے بیچے اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیے. اچھا، یہاں تک بھی نوبت تھی اور یہ رپورٹ بھی ہوا. اچھا، پھر جب یہ شور ہوا تو پھر کچھ فنڈز ریلیز ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ چلتا گیا. اب یہ 4 سال بعد جب ہم نے دیکھا، ہم نے ان سے فائنانس سے اعداد و شمار آپ چونکہ پہلے دن سے اس کو فالو کر رہے تھے تو ان کو دیکھا کہ فائنانس والوں سے لیے ہم نے کہ اب 4 سال ہو گئے ہیں تو اب کہاں تک پہنچا، بجٹ کتنا. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ 125 ارب کے اگینسٹ صرف 23 ارب روپے ریلیز ہوئے. اچھا. اب یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی ہر بات پہ، ہر پروگرام پہ، اور یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی 10 بلین کا یہ کر رہے تھے. تقریر میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جی پاکستان میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہو گیا ہے، یہ ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ 4 سال اس جو حکومت تھی اس کو آپ 4 سال فالو کرتے رہے ہیں، اتنے 125 ارب میں سے صرف 23 ارب روپے ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کے مد میں ریلیز ہوئے. مطلب ہے کہ 102 ارب روپے وہ ریلیز ہی نہیں ہوئے. اور یہ 10 بلین سلامی جو ہے نا وہ پروجیکٹ. اچھا جی، اس میں کہاں کہاں خامیاں اور اس کے علاوہ کیا کیا خامیاں تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے رکھنا تھا ایک نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر، ٹھیک ہے، جو پورے
वो पाकिस्तान एजे की और जीबी को ये है मॉनिटर करे। ठीक है। नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब अली सबसे पहला इन्होंने रखा ब्यूरोक्रेट, जिसको पता ही नहीं था कि फील्ड में काम कैसे होते हैं, फॉरेस्ट है क्या ये। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ अर्से बाद जब ये देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे ज़रा तनकीद हुई कि आप ब्यूरोक्रेट को क्या पता, आप नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो फिर इन्होंने एक बंदा रखा, वो भी सिफारशी था, ये इसी पाकपतन वाली साइड का। अच्छा, वो भी पाकपतन से था। अब यही साइड, बस आगे हम डिटेल में चलो नहीं जाते फिलहाल जी। ठीक है। तो वो इसी साइड का था, तो उसका एक जिले लेवल के अफसर का बंदा था, जिसको पूरे पाकिस्तान एजे की और जीबी दे दिया गया। अच्छा। और उसका फॉरेस्ट्री में भी नहीं थी एजुकेशन, वो था वाइल्ड लाइफ का बंदा। अच्छा। और उसका सिर्फ एक्सपीरियंस ये था, वो लाहौर जू में इंचार्ज रहा कुछ अर्सा। अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। वो रिजाइन दे के अब सऊदी अरब चला गया, वो उधर कोई प्रोग्राम था। वो अब है ना, वो मतलब कितना अर्सा वो रहा उसका इंचार्ज? वो काफ़ी, यानी कि 2 साल मेरे ख्याल में रहा वो। अच्छा। 2 साल वो रहा इसका। उसको पता चल गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है ना इसमें स्कैम है, लिहाजा वो निकल गया। अभी उसके बाद जो आया है, जब ये इसकी शुरू हुई, इन्होंने एप्लीकेशन मांगी, तो काफ़ी सीनियर्स लोग, रिटायर्ड चीफ कंजर्वेटर्स और बड़े तजर्बाकार लोगों ने, जो जंगलात को जानते थे, समझते थे, उन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई, देखा इसको भी 10 बिलियन में भी काम किया, फिर रिटायर हो गए। उनको नहीं रखा, एक NGO के बंदे को रख लिया जिसको पता ही नहीं इस वक्त जो नेशनल प्रोजेक्ट, मतलब जो 3 पीढ़ी रखे मतलब कंसिस्टेंटली, मतलब वो उनको जो है ना, अब पहला भी फारग, दूसरा भी फारग, तीसरा भी माशाल्लाह, उनको कख पता नहीं। चलो, फॉरेस्ट का तो पता नहीं, बाकी चीज़ें पता हो। माल बनाने का तो पता था कि नहीं। अच्छा, आगे चलें जी। इनकी फिर मॉनिटरिंग टीमें होती हैं, उधर भी इनका इंटरनल भी हर सूबे की मॉनिटरिंग टीम होती है, और एक फेडरल की भी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की। ठीक है। अच्छा, वो इन्होंने टीमें रखी, जितने भी लोग रखे उनको पता ही नहीं था फॉरेस्ट्री का कि होती क्या है फील्ड में, एक्सपीरियंस था ही नहीं किसी का। अच्छा। ना मॉनिटरिंग का, ना फॉरेस्ट्री के फील्ड का। अच्छा। उन्होंने जनाब जो पहली रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पे तनकीद हुई, जो फील्ड के एक्सपीरियंस वाले लोग थे उन्होंने क्वेश्चन रेज किए, उनको अपनी रिपोर्ट वापस लेनी पड़ी। अच्छा, वो क्या पहली रिपोर्ट क्या थी, उसमें क्या था और तनकीद क्या हुई? तनकीद ये था कि एक बंदे ने कहा कि मैंने 100 एकड़ रकबा लगाया है। ठीक है। इनके पास जो डिवाइसेस थी ना, GPS डिवाइसेस, या दूसरी वो जो रकबे वगैरह देखती हैं वो गूगल पे, इनको ऑपरेट करने का ही नहीं पता था, ना कहीं से ट्रेनिंग ली थी। किसी ने कहा मैंने 100 एकड़ लगाया, तो उन्होंने कहा ये हमने तो 50 एकड़ देखा है। किसी ने कहा 10 लाख दरख्त लगाए, उन्होंने कहा था हमने 5 लाख देखे हैं। तो इस तरह यानी कि बड़े ज़्यादा उसमें ब्लंडर थे, वापस लेनी पड़ी। अच्छा, अब मज़े की आपको बात मैं ये बताता हूँ कि ये जो हो गया, फिर ये जो है गवर्नमेंट ने, कानून है आपको भी पता है, सबको पता है कि मिनिमम वेजेस जो है इस वक्त आप 35,000 से कम नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। जी ठीक है। और पता है गवर्नमेंट कितना दे रही है? 15,000 रुपये, यानी आधी से भी कम। मतलब जो इनकलाब लाने के दावेदार थे, पाकिस्तान को पाक साफ करने के दावेदार थे, पाकिस्तान के फ़ज़ा को, हवा को मुअत्तर करने के दावेदार थे, वो जो लोगों को तनख्वाहें जो है ना उन्होंने 15,000 लगाई, जो सरकारी रूल्स के भी खिलाफ आज दिन तक। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगली आगे चलें। इन्होंने एक ना शजरकारी मुहिम चलाई कि जिसमें टाइगर फोर्स हमारी जो शजरकारी करेगी। ठीक है। ये भी आपने खबरों में सुना होगा। अच्छा, इन्होंने DCs को कहा भी इनके अरेंज करें, इनके खाने का, इनको ले जाने के लिए कन्वेंस का, टेंटिंग, स्पीकर, ये वो सारा कुछ किया। बजट एक पैसा नहीं दिया, उनको कहा जिधर से आपने मर्जी करें, बहरहाल इनका अरेंज करें। वो कम अज़ कम पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो 5-6 करोड़ से ज़्यादा खर्चा। वो 5-6 करोड़ किसने दिया होगा, कहाँ से दिया होगा? हाँ, तो वो तो पटवारियों ने दिया होगा ना, पटवारियों से कहा होगा DC ने कि भी पैसा अरेंजमेंट करें। या उनको वालों को कहा भी आप जिधर से भी करें। उन्होंने उसे अपने जो बजट उसमें से घपला किया और इनको जो है ना देखे ना, अब इनको ये समझ नहीं थी कि हम ये कर रहे हैं, रियासत मदीना बना रहे हैं, और उनको कह रहे हैं भी आप 1 लाख रुपए या 2 लाख या 5 लाख अपनी जेब से लगाओ, जिधर से मर्जी लगाओ, ये प्रोग्राम आपने अरेंज करना। मैं तो खैर पहले दिन से कहता था कि ये रियासत मदीना नहीं, रियासत पुदीना थी, जो बनती जो है ना वो हमारा सारा जो है ना निज़ाम हज़म कर गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो टाइगर फोर्स वाला आइडिया भी गलत था, ये जो 3 PD लगाए वो भी काम गलत। अच्छा, रकबा कितना जो है ना वो ज़ेर काश्त है, या कितने आपके हिसाब से, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है
کہ کتنے درخت لگے, یہ 10 ارب درخت لگے یا نہیں لگے؟ 10 ارب درخت تو نہیں لگے کیونکہ ابھی جتنا بجٹ دیں گے اسی حساب سے لگے نا, لیکن اتنا بجٹ دیا اس کے گیٹ زیادہ لگوائے انہوں نے, کہا ہم دیں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ابھی لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں, یعنی اربوں روپے کی لائبلٹیز ہیں جو لوگ لگا کے بیٹھے پیچھے پھر ہیں, بجٹ دو. یہ کبھی کہتے ہیں جی آئی کتنے ارب کے ابھی بھی؟ یہ میرے خیال کا 30 سے 35 ارب روپے جو ہیں لائبلٹیز کے ہیں. مطلب ڈیفالٹر ہے یہ, وہ بلین ٹری پروجیکٹ. ہاں اچھا, درخت لگ چکے ہیں, ہاں, وہ جنہوں نے لگائے ہیں وہ پیچھے دھکے کھا رہے ہیں, ان کو پیسے نہیں مل رہے, وہ ان کو لیبر والے تنگ کرتے ہیں, کنٹریکٹر تنگ کرتے ہیں, تو وہ ابھی اسی چکر میں چل رہا ہے. ابھی تک بھی 10 مہینے 11 مہینے ہو گئے نہیں تنخواہیں ملی ان کو. اچھا, پھر جب یہ سٹارٹ ہوا تھا نا, انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو گاڑیاں بھی دیں گے, فیڈ اسٹاک کو موٹر بائکس دیں گے, اور ان کو کیش پرائز دیں گے, جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے ان کو پروموشنز دیں گے, اور پھر ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹس دیں گے. کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. تھوڑی سی گاڑیاں ملی ہیں چند لوگوں کو, چند کو موٹر سائیکل ملے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں ملا. وہ ابھی انتظار میں ہیں. تو ابھی یہ جو ہے نا, ابھی نرسریز کی زمین ہے, لیز پہ لینی تھی, اس کا فلیٹ ریٹ دے دیا گیا. اچھا ہاں, آپ بتا رہے تھے کہ اس میں فلیٹ ریٹ کا یہ نقصان ہوا کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں کی بجائے وہ چھوٹے شہروں کے نکل گئے. ابھی دیکھ رہے ادھر لاہور پیسے انہوں نے بچانے تھے. لاہور کا کوئی اور ریٹ ہے زمین کا, شیخ پورہ کا کوئی اور ریٹ ہے, قصور کا کوئی اور ریٹ ہے, اگر ڈی جی خان یا ڈی آئی خان چل جائیں تو اس کا اور ریٹ ہے. اب لاہور والے سے کہا جائے کہ وہ آپ نے اتنے 10 ایکڑ کی نرسری لگانی ہے مثال ہے, تو وہ یہاں تو نہیں لگائے گا, وہ کہیں وہ باولپور میں لگائے گا, وہ کہیں بکھر میں جا کے لگائے گا. اگر زمین ملے گی صحیح تو 10,000 روپے پر ایکڑ پہ تو نہیں ملے گی, یہ 20,000 روپے تو نہیں ملے گی. وہ تو ہاں 10-20 ہزار میں ہم باولپور میں مل سکتی ہے, ہم کو احمد پور شرکیہ مل سکتی. تو یہ اس میں تھا, یہ چیزیں تھیں کہ جو جس وجہ سے یہ فلاپ ہو گیا یہ پروجیکٹ. اچھا, ابھی اس کا کیا مستقبل ہے؟ ابھی چونکہ وہ تو عمران خان تو خیر جا چکے, اب یہ پروجیکٹ تو ریاست کا ہے نا, اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آگے؟ یہ پروجیکٹ چلے گا, آنے والی حکومت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اچھا, ابھی یہی وجہ ہے نا, اب اس پروجیکٹ کو عمران خان پروجیکٹ سمجھا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے اب فنڈز نہیں دیے جا رہے ہیں. اب جتنے فارسٹ آفیسرز ہیں وہ درخت لگا کے بیٹھے ہیں, یہ فنڈز کہتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ درخت لگا لیا, اگر آپ کو ٹائم پہ پانی نہیں دیں گے تو سوکھ جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, سیمنٹ ہے یا بجری ہے یا پڑی رہے تو ٹھیک ہے, جب پیسے آپ لگا لیں. اب درخت سوکھ جاتے ہیں, پھر ان کی فارسٹ آفیسر کی گردن پہ بیٹھ جاتے ہیں درخت پورے. ویسے سیمنٹ کی بھی ایک مدت ہوتی ہے, بوری کھول جائے تو وہ بھی جو ہے نا پتھر بن جاتی ہے. یہ تو سالوں سال پھر نہیں دیتے نا, پھر اس کا مسئلہ بنتا ہے. اب دوسری جو سب سے بڑی آزاد کشمیر اور جے بی کا مسئلہ ہے, جہاں جو چاروں صوبوں میں ہے نا, یہ 50% شیئر ہے, 50% فیڈرل کا شیئر ہے, 50% پروونشل کا شیئر ہے. اب اے جے کے میں 100% جو ہے فیڈرل سے لیتے ہیں وہ, اور جے بی والے. اب ان کو نہ دیں وہ تو بالکل ہی بیٹھ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کا بالکل ہی سسٹم ختم ہو جاتا ہے وہ. ابھی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے نا اس کو چلائے, یہ ایک ہمارے بچاؤ کے لیے, ہماری زندگیوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے یہ ضروری ہے. کلائمیٹ چینج کی صورتحال سے جس طرح سموک کے جس طرح حالات سے گزر رہے ہیں, اس کے لیے سب سے بہترین جو سورس ہے وہ صرف درخت ہیں. پھر ہمیں سیلابوں سے بچائیں گے, ہمیں جناب یہ خشک سالی سے بچائیں گے. ساری جتنی بھی کلائمیٹ چینج کی جو تھریٹس ہیں یا جتنی بھی سنگین صورتحال ہے اس سے یہی بچا سکتے ہیں, اور اس کو ہم نے وہ رکھا ہوا ہے سب سے نچلی پرائرٹی پہ. تو ناظرین, ممتاز بھٹی صاحب یہ اسکیم لے کے حاضر ہوئے ہیں, ان کی باتیں آپ نے سنی, ان کی باتیں بھی آپ نے سنی تھی. وزن آپ نے کرنا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا وہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے وہ سچ کہا کرتے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں, ابھی بھٹی صاحب کو میں کہیں نہیں جانے دے رہا, اتفاق سے لاہور میں آئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے جو خبریں شبریں نے ساری ان سے باقاعدہ نکلوا کے نا پھر جو ہے نا ان کو جانے دوں گا. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.